بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ روز بلوچستان میں جو نوشکی اور پنجگور کے اضلاع میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پہ جو حملے ہوئے، بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس میں سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے، بڑی جوان مردی سے مقابلہ کیا۔ تقریباً دن رات جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا دہشت گردوں کے ساتھ۔ سارے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں جو بلوچ انسرجنٹس ہے یا جو سیپریٹسٹ جسے کہتے ہیں، ان کی طرف سے گزشتہ مہینے بھی اس قسم کا ایک بڑا حملہ ہوا تھا جو کھچ کے ضلع میں ہوا تھا۔ اس میں بھی تقریباً 10 کے قریب سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہے یا ٹیررزم کی جو لہر ہے، وہ اس وقت کافی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ایک سائڈ پہ بلوچ انسرجنٹس یا علیحدگی پسند وہ سیکیورٹی فورسز پہ آئے روز حملے کرتے ہیں، دوسری سائڈ پہ جو ٹی ٹی پی کی جو کلدن تنظیم ہے عسکریت پسند، ان کی طرف سے بھی ملک کے کونے کونے میں یہاں تک کہ اسلام آباد، لاہور، خیبر پختونخوا اور فارمر جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف حملوں میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے نہ صرف حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ان میں جو کیجولٹیز ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس وقت سویلین کے بجائے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ سیکیورٹی فورسز، فوج اور پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو صورتحال بن رہی ہے بڑی تشویشناک ہے، اور میرے خیال میں ملک کے سیکیورٹی اداروں کے لیے، انٹیلیجنس اداروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اگرچہ جو بلوچستان میں جو واقعات ہوئے، انٹیلیجنس اداروں کے مطابق جو انٹرسیپٹ ہوئے ان کی کمیونیکیشن، تو جو دہشت گرد تھے ان کا جو رابطہ تھا وہ اپنے ان کے جو ہینڈلرز تھے افغانستان میں اور ہندوستان یعنی انڈیا سے ان کو مینیج کیا جا رہا تھا۔ ہندوستان کے ساتھ تو ٹھیک ہے، وہ تو شروع ہی سے لگا ہوا ہے کہ جہاں سے ہو سکے پاکستان کو تکلیف دے یا بلیچ کرے، لیکن افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ جب اگست میں جو طالبان کی حکومت آئی تو لگ ایسا رہا تھا کہ شاید اب وہاں پہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ سے پہلے جو ایک ہفتہ پہلے جو محیط یوسف صاحب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے جو وزٹ کیا تھا افغانستان میں، تو وہاں بھی کافی ایشورنس دی گئی تھی کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سے زیادہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف حملوں میں مسلسل استعمال بھی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ جب طالبان کی حکومت آئی تو رپورٹس یہی تھے کہ جو بلوچ انسرجنٹس نے افغانستان میں پناہ لی تھی یا وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس وغیرہ تھے، طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایران چلے گئے ہیں۔ لیکن جس طرح یہ حملہ ہوا اور اس سے پتہ بھی چلا کہ ان کے جو ہینڈلرز تھے وہ ان کا رابطہ افغانستان میں مطلب جو ٹیررسٹ تھے ان کا اپنے ہینڈلرز کے ساتھ جو افغانستان میں ان کے ساتھ رابطہ تھا، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج موجودہ حکومت کے لیے اور طالبان کے ساتھ جو تعلقات ہے یا طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا میرے خیال میں ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے۔ لیکن باہر سے تو ہم جیسے بھی ہے اس کو مینیج کیا جانا چاہیے اور ڈیفینیٹلی کریں گے، طالبان بھی کوشش کریں گے، ان کی کیپیسٹی کے بھی ہم نے دیکھنا ہوگا، ان کی انٹینشن کو بھی دیکھنا ہوگا، لیکن انٹرنلی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں، سارے اداروں اور جو اسٹیک ہولڈرز ہے سب کو متحد ہونا پڑے گا، اور عوام کو، قوم ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف اپنی سیکیورٹی اداروں کے پیچھے کھڑی ہے، اور ان کے جو خدمات ہے یا ان کی جو شہادت ہے ان کو بڑی اس نظر سے پراؤڈلی فیل کرتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک ہولسٹک پالیسی ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ماضی میں ایک نیشنل ایکشن پلان جو کہ ساری قیادت، ادارے، سیاسی فورسز جو تھے اس پہ متحد تھے اور ایک نیشنل سیکیورٹی پلان بنایا گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس پلان پہ خاطر خواہ عمل نہیں کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب گزشتہ روز نوشکی اور پنجگور میں جو واقعات ہوئے تو ملک کے ساری سیاسی اپوزیشن
اپوزیشن نے حکومت کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا اور یہی کہا گیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ حکومت ہے یہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرتی ہے، اس میں جو 20 نکات ہے، تو شاید حالات اس نہج تک نہ پہنچتے۔ لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک میں ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے ساروں صوبوں کو کہ دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، دہشت گرد جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ لیکن قوم ڈیفینیٹلی ایک سوال تو اپنی حکومت سے کرتی ہے اور کرتی چلی آ رہی ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم عسکریت پسند اور دہشت گردوں کے خلاف کائناٹک آپریشنز کر رہے ہیں، لیکن کائناٹک آپریشن سے آپ ایک علاقے کو تو کلیئر کر سکتے ہیں، ان کو وہاں سے بھگا سکتے ہیں، ان کو کلین کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو اصل جو مذہبی انتہا پسندی ہے یا جس کو ہم ایکسٹریمزم کہتے ہیں، اس کو میرے خیال میں اگر دہشت گردی کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر بلوچ انسرجنس کی بات کریں تو وہاں پہ تو مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے، وہاں پہ بلوچستان میں کچھ گریوینسز ڈیفینیٹلی لوگوں کے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے یہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ عوامل تو ہوں گے۔ ابھی وہ عوامل جہاں تک پولیٹیکل عوامل کا تعلق ہے، اکنامک پرابلمس کا تعلق ہے بلوچستان کے، یا ان کے رائٹس کا جو مسئلہ ہے وسائل کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور پوری قوم کو اس پہ ایک پالیسی بنا لینی چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ افغانستان کی گریوینسز کو ایڈریس کرنے کے لیے مختلف پروجیکٹس آئے، لیکن بعد میں وہ پروجیکٹ سے وہ خاطر خواہ ان کے نتائج سامنے نہیں آئے۔ تو یہ جو صورتحال اس وقت ملک میں بن رہی ہے کہ پرائم منسٹر بیرونی دورے پہ جا رہے ہیں، اور جب بیرونی دورے پہ وہ جا رہے ہیں تو اس وقت ملک میں ایک بہت بڑا دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے۔ دہشت گرد جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ گھنٹوں بھر ان کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 1 یا 2 نہیں تھے بلکہ وہ درجنوں کی تعداد میں آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی تو بنائی گئی ہے، لیکن نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی وہ اونرشپ نہیں ہے جو کہ نیشنل ایکشن پلان کی تھی۔ تو اس وقت سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس ملک کے سیاسی قیادت پہ عائد ہوتی ہے، پارلیمنٹ پہ عائد ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اور جو ہمارے جو ادارے ہیں جو ان پہ عائد ہوتی ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے بیانات کے بجائے ایک ہولسٹک ایک پالیسی جو کہ سب کے لیے ہو، کیونکہ دہشت گرد سب کے لیے خطرہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مذہبی جماعتوں کے لیے ہیں، غیر مذہبی کے لیے نہیں ہے، یا سیکیورٹی فورسز کے لیے ہیں، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس کو قومی مسئلے کے طور پر لینا ہوگا۔ جس طرح نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، اسی طرح ایک اور نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک سے جو ہے نہ صرف دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے بلکہ ان کے لیے جو پرووائڈ کرتی ہے مذہبی انتہا پسندی اس کو ایڈریس کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جن صوبوں میں لوگوں کے جو معاشی یا ان کے جو سیاسی گریوینسز ہیں ان کو بھی پراپرلی ایڈریس کیا جا سکے۔